وہ اسے کچن میں لکڑی کی بڑی سی میز پر لے گئی۔ اس کے سامنے بورے چاولوں کا پیالہ اور گرین ٹی رکھ کر اس نے اپنے لیے کالی چائے ڈیلی اور ٹائیگر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہے، ٹائیگر نے چاولوں کا ذائقہ محسوس کر کے تعریف کی۔ تم لڑکی سے کس زبان میں بات کر رہی تھی سیڈونی؟ مقامی زبان پاپیامنٹو میں۔ اوہ، میرا اندازہ تھا کہ یہاں کی مقامی زبان بھی انگریزی ہی ہوگی۔ ہم سب انگریزی بول لیتے ہیں، یہاں فرانسیسی اور ویلدیزی بھی بولی جاتی ہے۔ بعض لوگ ہسپانوی زبان بھی جانتے ہیں۔ ان تمام زبانوں سے مل کر پاپیامنٹو نے جنم لیا ہے۔ بہت آسان زبان ہے، لیکن انگریز اسے نہیں سمجھ سکتے۔ لڑکی سفید فام ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بہت مختلف ہے، زندگی بھر یہاں رہی ہے۔ اس کے والد بہت اچھے آدمی تھے۔ سیڈونی نے بڑی افسردگی سے سر ہلا کر جواب دیا۔ تو مر چکے ہیں؟ کیا حال ہی میں انتقال ہوا ہے؟ 2 سال ہو گئے، سیڈونی نے گلاس کو گرتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کئی سال تک موسیو سوبائز کا کام کیا۔ جنگ کے دوران وہ مجھے اپنے ساتھ پیرس لے گئے۔ سیڈونی عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ موسیو اور سیڈونی ہم تحریک مزاحمت میں شامل تھے۔ شاید تم نے وہیں شراب پینا شروع کی ہوگی، ٹائیگر نے ہنس کر کہا۔ وہ جانتا تھا کہ سیڈونی بلا نوش ہے۔ ہاں، سیڈونی اٹھ کر کچن ٹھیک کرنے لگی۔ بہرحال فیبی بھی بہت اچھی لڑکی ہے۔ ہر وقت مسکرانا اس کی عادت ہے۔ اگرچہ وہ مفلس ہو چکی ہے، لیکن اس کا مسکرانا برقرار ہے۔ اوہ، اس کا باپ بہت ہی زیادہ امیر آدمی تھا، لیکن پھر اچانک ہی نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے اپنی وصیت تبدیل کر دی۔ اس نے ہر چیز شپ یارڈز تک ڈچ مین کے نام کر دی، حالانکہ وہ ڈچ مین سے واقف بھی نہیں تھا۔ ڈچ مین کون ہے؟ وہ بہت برا آدمی ہے۔ سیڈونی کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کوہ ابلیس کے پرانے قلعے میں رہتا ہے۔ وہ بھی پاگل ہے۔ موسیو سوبائز بھی مرنے سے پہلے پاگل ہو گئے تھے۔ اچھا، ٹائیگر ہنس پڑا۔ شاید اسی وجہ سے موسیو سوبائز کو ڈچ مین پسند آ گیا تھا۔ فیبی سے اس موضوع پر کوئی بات نہ کرنا، سیڈونی نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر تم نے اس قسم کا تذکرہ چھیڑا تو وہ دلگیر ہو جائے گی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی دولت پر وہ قبضہ کر بیٹھا ہے۔ وہ 2 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، بہت پریشان رہتی ہے، بیچاری فیبی۔ لیکن وہ اتنی مفلس نہیں ہو سکتی جتنی تم سمجھتی ہو۔ اس نے ڈرائیور کو ملازم رکھا ہوا ہے۔ تم پریری کی بات کر رہے ہو؟ اس کا معاوضہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ صرف ایک سکے کے عوض کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم اس سے بھی کھل کر بات نہ کرنا، وہ بہت بڑبولا اور ہلکے پیٹ کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا۔ اسے یہ عورت کسی ایسی مشرقی خالہ یا پھوپھی کی طرح نظر آ رہی تھی جو یتیم دلسیر بچے کو رائے راست پر رکھنے کے لیے کوشاں ہو۔ میرے بچے، تم سیڈونی کی باتوں کا برا ماننے کے بجائے ان پر عمل کرو گے تو اس جزیرے میں کبھی کسی مسئلے سے 2 چار نہ ہوگے، سیڈونی نے بڑی شفقت سے کہا اور ٹائیگر کا گال نوچ کر چلی گئی۔ قدموں کی دمک اس طرح آ رہی تھی جیسے شرمن ٹینک پیش قدمی کر رہے ہوں۔ اوشان کی پیشانی پر یہ آوازیں سن کر بل پڑ گئے، کیونکہ وہ اس وقت ایک انتہائی خوبصورت ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، وہ چلایا۔ میری موجودگی میں اس قسم کی آوازیں پیدا مت کرو، وگرنہ۔ کھڑکی سے 2 پریشان آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں کے اوپر پیشانی تھی اور اس پر ایک بہت پرانا ہیٹ۔ شہنشاہ عالی مقام! اوشان نے فوراً ہی سر خم کر دیا۔ میرا دل آپ کو دیکھ کر مسرت سے بے قابو ہو رہا ہے۔ اوشان نے کنکھیوں سے ٹی وی اسکرین کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اب بھی ڈرامے میں تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ماسٹر؟ بہرام نے مشکوک انداز میں چاروں طرف دیکھنے کے بعد پوچھا۔ میں آپ کا خادم ہوں مالک، اوشان نے مسکرا کر کہا، لیکن اندر ہی اندر وہ کھول رہا تھا، کیونکہ بہرام کے چہرے پر ہر جگہ یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ ڈرامے سے زیادہ اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے آیا ہے۔ تشریف لائیے شہنشاہ معظم، اوشان نے خالی اسکرین دیکھ کر کہا۔ بہرام کھڑکی کے راستے ہی اندر آنا چاہتا تھا۔ اس نے کھڑکی کی سل پکڑی اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اوشان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی۔ پھر پل بھر میں بہرام ٹی وی کے قریب صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں 1 منٹ میں حاضر ہوا، اوشان ٹی وی اور VCR والی ٹرالی دروازے کی طرف کھینچتا ہوا بولا۔ میں شہزاد کو آپ کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کرنے جا رہا ہوں۔ نہیں، بہرام فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر کچن میں خادمہ سے گفتگو کر رہا ہے، اسی باعث میں کھڑکی کے راستے آنے پر مجبور ہوا ہوں۔ مجھے صرف تم سے بات کرنی ہے ماسٹر۔ کیا ٹائیگر کو قتل کرنا ہے شہنشاہ؟ اوشان پلیز۔ بہرام کو سب کچھ یاد آ گیا اور اس کا ستا ہوا چہرہ زرد ہو گیا۔ تب پھر آپ مجھے کوئی پرائیویٹ مشن سونپنا چاہتے ہیں؟ غالباً کسی دوسری حکومت کا کوئی کام کرانا ہے، اوشان راز درانہ انداز میں بولا۔ اس وقت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ نہیں، ہم اس وقت حکومت امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں ماسٹر، بہرام نے صوفے پر تقریباً گرتے ہوئے جواب دیا۔ حکومتیں راتوں رات آتی جاتی رہتی ہیں شہنشاہ معظم، اوشان نے کہا، لیکن جنگجو اور پیشہ ور قاتل صدیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گڈ، مجھے یہی یقین یہاں لایا ہے، بہرام نے سکون کی سانس لے کر کہا۔ اوشان اچانک ٹی وی کی طرف دیکھنے لگا۔
کچھ ایسا لگا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ حکم دے کر جاؤ، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، میں چند الفاظ میں سب کچھ کہہ دینا چاہتا ہوں ماسٹر۔ بہرام نے اضطراری انداز میں ہیڈ ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ ٹائیگر کمرے میں آ جائے، آپ حکم کریں۔ اوشان نے اس طرح منہ بنایا جیسے جمائی روک رہا ہو۔ تمہیں یقیناً حیرت ہوگی کہ تعطیلات کے لیے تمہیں سینٹ مارٹن کیوں بھیجا گیا ہے۔ ہرگز نہیں، اوشان نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا۔ اگر آپ نے مجھ بوڑھے کو تعطیلات سناجو میں گزارنے کی اجازت دینے کی بجائے یہاں بھیج دیا تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آقا کا حکم ہوتا ہے۔ میں تمہیں سناجو بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اچانک ہی بعض غیر معمولی واقعات ظہور پذیر ہو گئے۔ بہرام نے جیب سے ایک بڑا لفافہ نکالتے ہوئے کہا، جس میں 1 درجن سے زیادہ تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں چھانٹنے لگا اور پھر اس نے ایک تصویر اوشان کی طرف بڑھا دی۔ یہ تصویر کسی ایسے جہاز کی تھی جس میں ایک بڑی سی کرین نظر آ رہی تھی اور کرین میں ایک تکونی صندوق لٹکا ہوا تھا۔ امریکہ کے ایک جہاز نے یہ صندوق قریبی سمندر سے نکالا ہے۔ شاندار! اوشان پہلو بدل کر بولا، کیا آپ نے بیٹا مکس پر کبھی دن کے وقت ٹی وی ڈرامہ دیکھا ہے جناب؟ اوشان، لیکن بہرام دیر کر چکا تھا۔ اوشان کی انگلی VCR کنیکشن کو چھو چکی تھی اور ٹی وی کے اسکرین پر تصویریں نظر آنے لگی تھی۔ اوشان کے چہرے پر طمانینت بھری مسکراہٹ دوڑنے لگی تھی۔ اوشان! بہرام نے سر جھٹک کر اسے پکارا۔ اس صندوق میں 100 لاشیں بند تھی۔ اوشان نے افسوس کا اظہار کیا، کسی نے انہیں قتل کیا تھا۔ ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے اور قاتل ٹائیگر ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ لاشوں نے اسے اس وقت پریشان کیا ہو جب لاشیں زندہ ہوں۔ اوشان نے جواب دیا، اوشان پلیز یہ تصویریں دیکھو۔ بہرام نے تصویریں اس کی گود میں رکھ دی۔ اوشان نے ایک طویل سانس لے کر پہلے سر گھمایا اور پھر اس کی آنکھیں تصویروں پر جم گئیں۔ اسی کے ساتھ اس کا ہاتھ بیٹا مکس کے آف بٹن پر پہنچ گیا۔ شاندار! اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم اسٹائل پہچانتے ہوگے۔ یہ حملے تقریباً مکمل تھے۔ میرا مطلب ہے کہ حملے کسی ماہر نے کیے ہوں گے، لیکن حملہ آور بہرحال ابھی خام ہے۔ ویسے عام نظر والا ماہر اس کو خام نہیں کہہ سکتا۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں شہنشاہ اعظم۔ کیسی مبارکباد؟ میرے شاگرد کے کارنامے کو تصویروں میں محفوظ کرنے کے اتنے شاندار کام پر؟ بہرام نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، کیا آپ اسے کوئی تمغہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جناب؟ نہیں، بہرام نے کھنکار کر گلا صاف کیا، یہ بات میرے ذہن میں نہیں۔ اوفو! اوشان نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا، آپ انتہائی ذہین ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں اسے بڑے فخر سے اپنے صندوق میں رکھوں گا، لوگوں کو دکھاؤں گا۔ وہ میرے لیے آپ کا نادر ترین تمغہ ہوگا۔ کیسا تمغہ؟ وہ تمغہ جو آپ مجھے شاگرد کو شاندار تربیت دینے پر عطا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اوشان، تم اب بھی نہیں سمجھے۔ میں نے ٹائیگر کو ایسا کوئی مشن نہیں سونپا تھا، میں نے اسے اس جزیرے میں کبھی بھیجا بھی نہیں تھا ماسٹر۔ بہرام اب ضد ہونے لگا تھا۔ تو پھر میں نے اسے جو تربیت دی ہے اس کے پیش نظر وہ یہاں اور وہاں ہر جگہ اس قسم کے قتل کر سکتا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا، بہرام نے جواب دیا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ میری بات تحمل سے سنو ماسٹر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، اور اگر ٹائیگر نے ان افراد کو کسی مشن میں قتل نہیں کیا تو پھر اس نے اپنے طور پر یہ کام کیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں اس قسم کی کسی کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتا، اور ایسی صورتحال ہمارے معاہدے کے خلاف بھی ہے۔ اوشان کا چہرہ مان ہی سنجیدہ اور پتھر کی طرح ہو گیا۔ ممکن ہے وہ پریکٹس کر رہا ہو؟ نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اس قسم کے قتل کر رہا ہے تو اسے روکا جانا ضروری ہے۔ پھر وہی بات۔ اوشان کھڑا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شفات والا معاملہ ختم ہوتے ہی بہرام اس قسم کی دوسری درخواست فوراً پیش کر دے گا۔ اب آپ مجھے معاہدہ پھر یاد دلائیں گے؟ بہرام سر ہلانے لگا۔ یہ کام خاموشی سے ہونا چاہیے، کوئی گواہ بھی نہ ہو، اس لیے میں نے اس ولا کا انتخاب کیا ہے۔ اوشان نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بہرام خاموشی سے بوڑھے ماسٹر کے قریب کھڑا ہو گیا، جس کا سر جھکا ہوا تھا اور پشت خمیدہ تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شفات والے مشن میں تم اسے بچا لوگے ماسٹر۔ بہرام کا لہجہ کھوکھلا سا تھا، لیکن اس بار جرم ٹائیگر کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بار سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تم مجھے مشن کی تکمیل کی رپورٹ دو گے، اس کے بعد تمہیں سناجو واپس بھیج دیا جائے گا۔ بہرام نے اسے یہ نہیں بتایا کہ ٹائیگر کی موت کا مطلب چاراگھر کا خاتمہ اور خود بہرام کی اپنی زندگی کا خاتمہ تھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ چاراگھر کے تہہ خانے میں وہ خودکشی کرے گا۔ وہ ہیٹ اتار کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا اور اسی لمحے ٹائیگر کمرے میں داخل ہوا۔ ارے چیف، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی چھٹی لے کر جزیرہ صابہ میں مقیم ہوں، بہرام نے بوکھلا کر جواب دیا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بات تو سنیں، آپ دونوں مجھے پادری اور گورگن کی طرح کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ خدا حافظ، بہرام نے صرف اتنا ہی کہا اور کمرے سے نکل گیا، لیکن پھر تیزی سے پلٹا۔ میں تو یہ بھول ہی گیا۔ اس نے ایک لفافہ نکال کر اوشان کے قریب ڈال دیا۔ تمہارے دروازے پر ملا تھا، مجھے ڈر تھا کہ ہوا اسے اڑا کر نہ لے جائے، لہٰذا میں اسے اٹھا کر لے آیا۔ بہرام نے مزید نہیں کہا اور اس مرتبہ واقعی چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے لٹل فادر؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہ ہنس رہا تھا۔ پہلے اس نے میرے قتل کا حکم دیا، پھر روتا رہا،
اس کے بعد شفات کا خاتمہ ہوا، پھر ہمیں اس نے یہاں بھیج دیا اور اب پھر پریشان لگ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ بہرام کبھی چھٹی لے کر تفریح بھی کر سکتا ہے۔ اوشان سن نہیں رہا تھا، اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اور انگلیاں لفافے کی طرف سرک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ بھی پریشان لگ رہے ہیں لٹل فادر۔ ٹائیگر نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ لیے۔ اوشان نے لفافہ اس طرح پکڑا جیسے اس کے اڑ جانے کا ڈر ہو۔ اس نے لفافے کو اٹھا کر روشنی کی طرف کیا۔ اس پر انگریزی اور کوریائی زبان میں اسی کا نام لکھا ہوا تھا۔ اوشان نے تیزی اور قدرے اضطراری انداز میں لفافہ پھاڑا۔ اس میں سے چاول کے بنے ہوئے پرانے کاغذ کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ پھر اچانک ہی اوشان نے وہ حرکت کی جس سے ٹائیگر بھی خوف زدہ ہو گیا۔ اوشان اچھلا، ٹائیگر کی طرف لپکا۔ اس نے ٹائیگر کے گرد 3 چکر لگائے اور پھر اسے باہوں میں بھر لیا۔ کیا ہوا فادر؟ ٹائیگر نے گھبرا کر خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اوشان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے یوں ہی تھامے کھڑا رہا۔ فادر، میں ایسی حرکت کا عادی نہیں ہوں، ٹائیگر مسلسل چلا رہا تھا۔ مگر نہیں، اس حرکت کا تعلق اس لفافے سے ہوگا۔ کیا سراجو سے کوئی خط آیا ہے؟ وہ اوشان کی گرفت میں تھا، مگر اس نے سر گھما کر خط کی طرف دیکھا جس پر کوریائی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس میں کیا لکھا ہے فادر؟ اس بار ٹائیگر کا لہجہ بہت ہی نرم تھا۔ اس میں اوشان الگ ہو گیا۔ اس میں لکھا ہے، میں پھر زندہ ہو گیا ہوں۔ بہت اچھی خبر ہے، مگر زندہ کون ہوا ہے؟ ٹائیگر نے مسکرا کر پوچھا۔ اس کے اوسان اب بحال ہونے لگے تھے۔ چھوڑو، تم فکر مت کرو۔ اوشان نے خط اپنی آستین میں چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ کو بھی کوئی خط لکھتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اندھیرا ہونے سے قبل جزیرے کی سیر کیوں نہ کر لی جائے۔ تم مزید 10 مرتبہ فلائنگ وال والی ورزش کرو گے۔ اوشان کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ کیا؟ ٹائیگر گھبرا گیا۔ 14 مرتبہ کر چکا ہوں۔ تمہاری غوطہ زنی کا انداز میرے لیے باعث شرم ہے، اوشان نے درست لہجے میں جواب دیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم اناڑیوں کے سے انداز میں غوطہ لگا رہے تھے۔ میں 10 مرتبہ، ٹائیگر نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹ دی۔ بس جاؤ فادر، 10 مرتبہ، اوشان نے خونخوار انداز میں کہا تو ٹائیگر کو کمرے سے نکلنا ہی پڑا۔ اوشان اس کے جاتے ہی مسکرانے لگا۔ وہ اب بہرام کا حکم بھول چکا تھا۔ کمرے میں 6 عورتیں تھیں، ان میں سے 2 سنہرے بالوں والی تھی، 3 کے بال آتشی تھے جبکہ 1 کالے بالوں والی تھی۔ تمام عورتیں پہلی سالگرہ والے لباس میں تھیں اور کمرے کی دھیمی اور نرم روشنی میں طرف کھڑی ہوئی تھی۔ ڈچ مین کمرے میں داخل ہوا تو ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اس نے بڑے ظالمانہ انداز میں ایک عورت کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بازو پر انجیکشن کا نشان تلاش کرنے لگا۔ اسے ایسی عورتیں پسند نہیں تھی جو نشہ کرتی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ نشہ ذہن کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسی عورتوں کا استعمال سوائے ایک مقصد کے کسی اور سود مند کام میں نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بازو پر 2 ننھے سرخ نشان نظر آئے تو اس نے عورت کو بے دردی سے فرش پر دھکیل دیا۔ ڈچ مین نے دوسری عورت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر روشنی میں کھینچا۔ وہ اس کے سر کو پیچھے کی طرف جھکا رہا تھا تاکہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس نے اس کی پلکیں اور پپوٹے دیکھے اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت منشیات کا استعمال نہیں کرتی تو اس نے اسے نرمی سے فرش پر لٹا دیا۔ اسی طرح اس نے باقی چاروں کا معائنہ کیا۔ یہاں آنے والی ہر لڑکی یا عورت انگریزی سے نابلد ہوتی تھی۔ ڈچ مین کا اصول یہ تھا کہ قلعے میں انگریزی جاننے یا بولنے والا کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کالے بالوں والی ڈچ عورت نے اسے دھکا مارا تھا۔ جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے صحن میں آیا جس میں ایک طرف بعض ڈمیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تمہیں انسانی جسم کی یہ نقلیں گھاس پھوس سے بنائی گئی تھیں۔ کھلے صحن میں اس نے کئی مشکل ورزشیں کی۔ ایسی ورزشیں وہ بچپن ہی سے کرتا چلا آیا تھا۔ اب اس کی عمر 24 سال تھی۔ ڈچ مین سر کے بال صرف 3 انگلیوں پر کھڑا ہوا۔ اس نے 2 ٹرپل فلائنگ سمرساٹ لگائے اور تیسری سمرساٹ میں وہ گھاس پھوس کے مجسموں تک پہنچ گیا۔ زمین پر واپس آتے ہوئے اس نے ایک ڈمی کی گردن پر ضرب لگائی اور گردن کٹ کر ایک طرف گر گئی۔ ساتھ ہی اس کی کوہنی نے دوسری ڈمی پر ضرب لگائی تو ڈمی کا بازو ٹوٹ کر گر گیا۔ یہ بازو لکڑی کا بنا ہوا تھا، لہٰذا اس کے ٹوٹنے سے آواز بھی پیدا ہوئی۔ پھر اس نے دوسرے مجسموں پر دعویٰ بول دیا۔ وہ ان پر اسی طرح تشدد کر رہا تھا جس طرح قلعے میں آنے والی عورتوں پر کرنا اس کی عادت تھی۔ صحن میں ہر طرف لکڑی کے ٹکڑے اور گھاس پھیل گئی تھی۔ ڈچ مین اب انتہائی مشتعل تھا۔ اس کے عضلات تیار تھے اور ذہن سلگ رہا تھا۔ یہ وہی کیفیت تھی جس پر وہ کبھی کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ یہ کیفیت اسے تباہی پر اکساتی تھی۔ ماسٹر نے بھی جرمی کی اس دیوانی کیفیت کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جس کا نتیجہ تباہی یا کسی کی موت کی شکل میں نکلتا تھا۔ تاہم ماسٹر نے اس دیوانگی کو ایک خاص راہ پر ڈال دیا تھا اور یہ اس کی وفاداری اور غلامی کی راہ تھی۔ اس نے جرمی کے جسم کو بھی اس کے ذہن کی طرح مہلک بنا ڈالا تھا۔ اسے توقع تھی جرمی کے جسم و ذہن کی یہی ہم آہنگی اسے دنیا پر حکمرانی قائم کرنے میں مدد دے گی۔ اس ماسٹر کا نام نوگان تھا، وہی نوگان
جس کو اوشان جیسے عظیم ماسٹر کا بھتیجا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، لیکن جو اوشان اور ٹائیگر کو اپنی برتری کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتا تھا۔ میوزیم میں ٹائیگر کے ہاتھوں میں واضح شکست کے بعد وہ بمشکل کود کر بھاگا تھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے منہ بولے بیٹے جرمی کو آخری جنگ کے لیے تیار کیا تھا، تاکہ اگر جرمی ان دونوں کو تباہ کرتے ہوئے خود بھی مارا جائے تب بھی وہ زندہ رہے۔ وہ نہ جانے کیوں ٹائیگر کا خود مقابلہ کرنے کی جرأت محسوس نہیں کر رہا تھا، یا پھر یہ زندہ رہنے کے لیے اس کی خاص حکمت عملی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو ٹائیگر اوشان کے خلاف مشتعل کرنے کے لیے بھی دھوکے بازی کی تھی۔ اس نے جرمی کو جو آخری خط لکھا تھا، اس کے بعد وہ روپوش ہو گیا تھا، اور اس نے خط میں یہی ظاہر کیا تھا کہ اوشان سے مقابلے کے دوران میں وہ زخمی ہو گیا ہے اور اس مہلک زخم سے جانبر ہونا ممکن نہیں، لہٰذا جرمی اپنے باپ کا انتقام ضرور لے۔ اس نے وصیت کی تھی کہ جرمی 35 سال کا ہونے کے بعد انتقام لے اور پھر خود ماسٹر بن جائے۔ اس کے بعد میں زندہ ہو جاؤں گا اور تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اوشان کا خون اپنے چہرے پر مل لینا اور اس خون کو ہوا میں خشک ہونے دینا۔ جب خون جم جائے تو اسے کھرچ کھرچ کر آگ میں ڈالنا۔ اس طرح میں ایک نیا جنم لے سکوں گا۔ نوگان نے لکھا تھا، اس دنیا میں صرف 2 آدمی میرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جرمی نے صحن کی خاموشی میں للکارا، اگرچہ میں قبل از وقت ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن وہ اس ہفتے کے اختتام تک مارے جائیں گے۔ وہ طاقتور ضرور ہیں، لیکن ان کے پاس میرے جیسا تباہ کن ذہن نہیں ہے۔ اس نے انتہائی اشتعال کی کیفیت میں ایک تختہ اٹھا کر اچھال دیا۔ تختہ فضا میں تیرتا ہوا صحن کی دیوار کے پار قلعے کی دیواروں سے بھی گزرتا ہوا دور جا گرا۔ اوشان، قلعے کی سنگی دیواروں میں جرمی کی للکار گونج رہی تھی، شہزاد، تم اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے میری ہی سلطنت میں داخل ہو چکے ہو۔ اس نے قلعے میں گھومتے ہوئے ایک کتے کی طرف دیکھا۔ کتے نے کربناک چیخ ماری، اس کا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا اور وہ دیکھتے دیکھتے زمین پر گر کر مر گیا۔ اس کی زبان بھی نظر آ رہی تھی اور اس میں جگہ جگہ سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ جرمی نے کتے کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسری سمت دیکھا۔ کالے بالوں والی لڑکی کا تھا۔ یہ لڑکی جرمی کو بھی پسند تھی، لیکن وہ اپنی پسندیدہ عورت کے پسندیدہ کتے کو ہلاک ہونے سے نہیں بچا سکا تھا۔ اسے اس پر بڑا دکھ ہوا۔ ایسا ہی دکھ اسے اپنے ماں باپ کی موت پر محسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں جلنے لگی، ان کے سامنے کئی رنگ ناچنے لگے، اور اسی لمحے سیاہ زلفوں والی لڑکی دیوانہ وار باہر نکلی۔ اس کی زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے چیخ مار کر کتے کو گود میں بھر لیا اور رونے لگی۔ جرمی نے سر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسے لڑکی پر غصہ آ چکا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ لڑکی کی طرف نہ دیکھے، لیکن نظر پڑ چکی تھی۔ لڑکی بہت زور سے کربناک انداز میں چیخنے لگی۔ اس نے اپنا سفید گاؤن پھاڑ پھاڑ کر دجیاں بنا دیا۔ اس کے پورے جسم پر آبلے پڑنے لگے۔ وہ اپنی آنکھیں نوچ رہی تھی۔ اس کی چیخیں ہر طرف گونجنے اور دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گھٹنے مڑ گئے۔ وہ بہت زور سے گری اور تڑپنے لگی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک خادم ایک کتے کے ساتھ نمودار ہوا۔ یہ سفید اور لمبے بالوں والا خوبصورت کتا تھا۔ نہیں، ڈچمین، جرمی بہت زور سے چلایا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے قریب آنے والا ہر شخص مر جائے۔ اس نے بمشکل دوسری طرف سر گھما کر دیوار سے لگا دیا۔ اب اس کی پشت خادم کی طرف تھی۔ اس نے خادم کو خبردار کیا، جو بھاگ کر صحن میں آیا۔ اس نے لڑکی کو اٹھا کر قلعے کے اندر دوڑ لگا دی۔ ڈچمین پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اس کی نظروں کے پڑنے سے ہر چیز تباہ نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے ایک لمبی زکن لگائی، قلعے کی دیوار پر پہنچا اور ڈیول ماؤنٹین پر اتر کر سمندر میں کود گیا۔ وہ کئی میل تک تیرتا چلا گیا، حتیٰ کہ اس کا ذہن پرسکون ہونے لگا اور جسم تھکتا چلا گیا۔ گہرے پانیوں سے نکل کر اس نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ اس نے بادلوں میں چھپے ہوئے سورج کو دیکھا جو غروب ہونے والا تھا۔ یہ منظر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسے سمندری نمک کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سمندر میں تیرتے ہوئے خودکشی کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن انتقام لیے بغیر خودکشی حرام تھی۔ وہ پہلے انتقام لینا چاہتا تھا۔ وہ قلعے میں واپس پہنچا تو خادم اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے فوراً اس کے لیے غسل کا انتظام کیا اور سامنے چاول اور چائے کے برتن رکھ دیے۔ کھانا کھانے کے بعد ڈچمین نے خادم کو سپاٹ انداز میں دیکھا۔ شکریہ شینز، اس نے پہلی مرتبہ خادم کا نام لیا تھا، لیکن خادم کا چہرہ اپنا نام لیے جانے کے بعد بھی بے تاثر رہا۔ تاہم ڈچمین نے پل بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ضرور دیکھی۔ اس کے بعد ڈچمین نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ چاروں کی زبان میں شینز کو ہدایت دینے لگا کہ اسے شپ یارڈ پر کس قسم کی تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ اپنے قلعے میں مزید کوئی حادثات دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈمیاں اس کی قوت کی آزمائش کے لیے ناکافی تھیں اور اب اسے زندہ شکاروں پر قوت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ خادم شینز سر ہلا کر چلا گیا۔ میری قوت اب دہشت ناک بنتی جا رہی ہے، ڈچمین سوچ رہا تھا۔ جلدی نوجوان شہزاد اور بوڑھے اوشان سے آمنا سامنا ہوگا۔ وہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، بہت قریب۔